الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارثین قرآن کے 3 گروہ کا ذکر کیا تھا کہ اللہ نے جن لوگوں کو قرآن کا وارث بنایا اور قرآن کی ذمہ داری اٹھائی انہوں نے، تو وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ بعض تو گناہوں کا ارتکاب کرنے والے اور بعض میانہ روی سے کام لینے والے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کے لیے کسی کا منتخب ہو جانا اور اس کا چناؤ ہو جانا، یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ البتہ جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن میں وہ داخل ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ وہاں ان کو سونے اور موتیوں کے کنگن اور زیور پہنائے جائیں گے، ان کا لباس وہاں ریشمی ہوگا، اور وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، شکر اللہ نے ہمیں غم سے بچا لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے شکر ہے اللہ نے ہمیں رہنے کی جگہ تک پہنچایا، جو اصل رہنے کی جگہ ہے۔ انسان کے رہنے کی جگہ آخرت ہے، جنت ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے کہ اس میں نہ ہمیں کسی قسم کی مشقت پہنچے گی اور نہ تھکاوٹ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پہ ایمان نہ رکھنے والوں، قرآن کا انکار کرنے والوں، کافروں کا انجام ذکر کیا۔ ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، اس میں نہ وہ مریں گے نہ جئیں گے اور نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہ ناشکرے نے قرآن کی ناشکری کی ہے کافروں نے، اور ہر ناشکرے کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وہ جہنم میں چیخیں چلائیں گے اور کہیں گے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ ہم پھر وہ اعمال نہیں کریں گے جو ہم کرتے رہے، نیک اعمال کریں گے۔ اللہ کہے گا کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم میں سے اگر کوئی چاہتا نصیحت حاصل کرتا تو نصیحت حاصل کر لیتا؟ تم نے اس کے اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آتے رہے، ڈرانے والے، تمہارے زندگی کے مختلف ادوار وہ بھی ڈرانے والے، اور اللہ کی طرف سے بھی ڈرانے والے آتے رہے، انبیاء کی شکل میں، ان کے نائبین کی شکل میں۔ تم نے ایک کی نہیں سنی، پرواہ نہیں کی۔ اب
چکو اپنے برے اعمال، کفر، شرک کا وبال اور سزا اور عذاب۔ تم ظالم ہو، ظالم کو کی مدد کرنے والا، ظالموں کا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے آج کے دن۔ اب اس میں پڑے رہو۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلی علم اور انسان بلکہ اس امت کا سابقہ امتوں کے بعد اس دنیا میں اسے آباد کرنے اور دین کی ذمہ داری دینے کا ذکر ہے۔ اور پھر جو اس ذمہ داری کو نبھائے تو اس کا انجام، جو نہ نبھائے تو اس کا انجام اللہ نے دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آسمان اور زمین کی جو باتیں انسانوں سے چھپی ہوئی ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں، مجھ سے وہ چھپی ہوئی نہیں۔ انسان مجھے اپنے آپ پہ قیاس نہ کرے کہ اس سے بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں تو مجھ سے بھی چھپی ہوگی، مجھ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں۔ زمین و آسمان کی باتیں تو کیا، انسان کے دلوں کے اندر جو باتیں موجود ہوں، سینوں میں جو باتیں موجود ہوں میں اور راز موجود ہوں، میں ان رازوں کو بھی جانتا ہوں۔ میری ذات تو وہی ذات ہے کہ جس نے تمہیں سابقہ امتوں کے بعد اس زمین میں آباد کیا اور تمہیں ایسا عظیم الشان دین عطا کیا، عظیم الشان، کہ اگر اس عظیم الشان دین کو قبول کر کے اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ پھر دنیا آخرت دونوں تمہاری ہے، اور تمہیں وہ مقام ملے گا جو سابقہ کسی اور امت کو مقام نہیں ملا۔ البتہ جس نے یہ ذمہ داری ادا نہ کی تو اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس دین کا انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں، اللہ کے نزدیک رب کی طرف سے ان پہ غصے کا اضافہ ہوتا ہے، غصے پہ غصہ، دن بدن اللہ کا غصہ ان پہ بڑھتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے اللہ کا غصہ جس پہ بڑھے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، دن رات وہ ذلتوں میں، رسوائیوں میں گرتا رہتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اس دین کا انکار کرنے والے وہ دنیا آخرت دونوں میں نقصان اٹھانے والے، دونوں میں۔ یہاں دنیا میں تو سکون نہیں ہوتا، عزت نہیں ملتی، ذلت کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے، اور آخرت میں پھر ان کو سخت اور سب سے بڑا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شریکوں کی تردید کرتے ہوئے کہ میرا کوئی شریک نہیں ہے، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور چیزوں کو یا ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے حاجات مانگتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، ان سے کہو، اپنے حبیب کو خطاب ہے، ان سے کہو کہ مجھے ذرا دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی، زمین میں کیا چیز پیدا کی، زمین کا کوئی حصہ پیدا کیا ہے کہ میں پھر مان جاؤں کہ میرے شریک ہیں، اور یہ پھر عبادت بھی میرے شریک ہوں گے، ان کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، یا آسمانوں میں ان کی شراکت ہے، آسمانوں کا کوئی حصہ بنایا ہو، کوئی ستارہ بنایا ہو، سیارہ بنایا ہو، آسمان کا کوئی حصہ بنایا ہے، ظاہر نہ زمین میں کوئی حصہ بنایا ہے، کوئی چیز بنائی نہ آسمان میں، اور یا ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے، میں نے ان کو کوئی کتاب دی ہے اور اس کتاب سے ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ کا کوئی شریک بھی ہے، جن کو ہم شریک ٹھہراتے ہیں یہ اللہ کے کیا ہے، شریک۔ اللہ نے ان کو اختیارات سپرد کیے، اللہ نے ان پہ خدائی کی چادر ڈالی ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں
اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ان پہ اللہ نے خدائی کی چادر ڈالی ہے، اللہ نے ان کو بھی بعض اختیارات دیے ہیں، لہذا حاجات بھی پوری کرتے ہیں، مرادیں پوری کرتے ہیں، بگڑی بناتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہے کہ اللہ کے ہاں یہ کیا کرتے ہیں، سفارش کریں گے، سفارش اللہ کے ہاں، ان کے واسطے ہمیں، ان کے لیے ہمیں اللہ کا قرب ملے گا۔ جیسے آج کل بیواز کہتے ہیں کہ ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، وہ یہ بات کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی، بلکہ یہ ظالم ہے، ظالم۔ جو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ ظالم ہے، جو اللہ کے دین کا انکار کرتا ہے وہ ظالم ہے، جو اللہ کے دین پہ نہیں چڑھتا وہ بھی ظالم ہے۔ اور فرمایا یہ کافر، مشرک اور ظالم لوگ یہ ایک دوسرے کو دھوکے اور فریب کا وعدہ دیتے ہیں۔ ہر ایک کہتے ہیں کہ بھئی یہ شرک والا راستہ یہ بالکل ٹھیک راستہ ہے، یہ کفر والا راستہ یہ ٹھیک راستہ ہے، وہ اسلام والا مسلمانوں والا راستہ ٹھیک نہیں ہے، اسی پہ جمے رہو، اس طرح ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوت قاہرہ کا ذکر کیا۔ قوت قاہرہ، میری قوت قاہرہ کی دلیل یہ ہے کہ آسمان و زمین کو جہاں بنانے والا میں ہوں، وہاں ان دونوں کے نظام کو تھامنے والا بھی میں ہوں۔ جیسے بنانے والا میں ہوں اور میں نے پہلی مرتبہ بغیر سانچے کے، بغیر نمونے کے، بغیر مادے کے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ایسے زمین و آسمان کی جو عجیب و غریب نظام ہے اس کو تھامنے والا بھی ہے۔ اب دیکھیں زمین بھی فضا میں معلق ہے، ایک قرہ ہے، یہ سورج بھی ایک قرہ ہے، سیارہ ہے، چاند بھی سیارہ ہے، اور ایسے ستارے فضا میں معلق ہیں۔ اور بعض آسمانوں کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ وہ بھی حرکت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ نے ان چیزوں کو باندھا نہیں رسیوں سے، نہ سورج کو باندھا نہ چاند کو باندھا، حالانکہ سورج اس دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا، لیکن نظر اس لیے چھوٹا آتا ہے کہ بہت دور ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے ہم سے، زمین سے۔ قریب ترین جو سیارہ ہے چاند ہے، وہ بھی 2 یا 2.5 لاکھ زمین سے دور ہے، 2 یا 2.5 لاکھ میل زمین سے دور ہے۔ شعر ایک ستارہ ہے جس کا ذکر قرآن میں انہو ہوا رب شعرا، وہ اللہ شعرا ستارے کا کیا رب ہے، وہ سورج سے 20 لاکھ گنا بڑا ہے۔ سورج دنیا سے، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا، 13 لاکھ گنا۔ زمین کتنی بڑی لگتی ہے، کتنی بڑی لگتی ہے، وہ شعرا ستارہ سورج سے 20 لاکھ گنا بڑا ہے، تو پھر زمین سے کتنا بڑا ہوگا وہ؟ اللہ فرماتا ہے یہ نظام کون تھامنے والا ہے، کون قائم رکھنے والا ہے؟ میری ذات۔ جس دن میں کہوں گا کہ درہم برہم ہو جاؤ، یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، آسمان میں دریچے ہو جائیں گے، راڑیں پڑ جائیں گی، اور ستارے وہ بھی بے نور ہو جائیں گے، اور یہ زمین جو ہے نا یہ بھی ختم ہو جائے گی، پہاڑ روئے کی دالوں کی طرح وہ اڑتے پھریں گے، ذرات بن کے اڑتے پھریں گے، جب میں کہوں گا کہ اب ختم ہو جاؤ۔ اب اس عجیب و غریب نظام کو بنانے والا بھی میں اور اس کو چلانے والا بھی میں۔ اللہ اکبر۔ یہ آیات ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ جس آدمی کا ناف ٹل جائے، گر جگہ سے ہٹ جائے، ناف پہ انگلی رکھ کے یا آیت پڑھے تو ناف جگہ پہ آ جاتی، مجرب ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اگر پکڑتا نہیں
شرک سب سے بڑا گناہ ہے میرے لیے، سب سے بڑا۔ ظاہر ہے دنیا کے اندر انسان اپنی محبت میں شرک گوارا نہیں کرتا۔ بیوی چاہتی ہے کہ دوسری بیوی آ جائے، شوہر کی دوسری بیوی آ جائے، مخلوق ہے، لیکن وہ محبت میں شرک گوارا نہیں کرتی۔ تو اللہ جو خالق ہے وہ مخلوق کی طرف سے، مملوک کی طرف سے اپنی محبت میں اور تعظیم میں، عبادت میں شرک کیسے گوارا کرے؟ یہ تو اللہ کی محبت کے اظہار کے طریقے ہیں۔ نماز ہے، حاجات مانگنا، ضروریات مانگنا، دعا مانگنا اسے، اور اس کے سامنے جھکنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، یہ اللہ کی محبت کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں۔ تو اللہ خالق ہو کے، مالک ہو کے، مخلوق اور مملوک کی طرف سے اس محبت میں شرک کیسے گوارا کر لے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک مرتبہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ اگر حجاب کا حکم نہ ہوتا، پردے کا حکم نہ ہوتا، تو میں چہرے سے حجاب ہٹاتی اور چہرہ دکھاتی کہ اللہ نے مجھے کس قدر حسن و جمال سے نوازا ہے، لیکن میرا شوہر بدبخت پھر بھی میرے اوپر دوسری شادی کرنے لگا ہے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے جب یہ بات سنی، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ لوگوں نے کہا اس میں بے ہوش ہونے کی کون سی بات تھی؟ جب بعد میں ان سے پوچھا گیا، انہوں نے یہی بات کہی کہ مخلوق اگر اپنی محبت میں شرک گوارا نہیں کر سکتی تو خالق اپنی محبت میں شرک کیسے گوارا کر لے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کوئی بڑا چھوٹے بچے کو سمجھا رہا ہو، والدین اپنے بچے کو سمجھا رہے ہوں، ایسے ہی پیار کے ساتھ، مختلف دلائل کے ساتھ اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں کہ میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، نہ میری ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادت میں۔ اگر شریک میرا ہوتا تو ان چیزوں میں شریک ہوتا، اور جب ان چیزوں میں کوئی شریک نہیں تو پھر عبادت خدائی میں بھی کوئی شریک نہیں۔ مجھے اگر کسی کو اپنی مدد کی ضرورت ہوتی، کسی کی مدد کی مجھے ضرورت ہوتی تو آسمان بناتے وقت ہوتی، زمین بناتے وقت ہوتی، یہ شمسی نظام عجیب و غریب پیدا کرتے وقت اس کی مدد کی ضرورت ہوتی، اس وقت میں مدد لیتا اور وہ میرے اس کام میں شریک ہو جاتا۔ جب میں نے اس میں کسی کی مدد دی لی اور مجھے ضرورت نہیں، تو پھر انسان کی ضروریات پوری کرنا، اس میں کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہو؟ اور ظاہر ہے جب میرا کوئی نہ ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں شریک ہے، اور نہ طاقت میں شریک ہے، نہ طاقت میں میرا کوئی مقابل ہے، نہ علم میں کوئی مقابل ہے، تو پھر عبادت میں بھی میرا کوئی شریک نہیں۔ عبادت خالص میرے لیے ہے۔ پھر میں پکڑتا کیوں نہیں ہوں مشرکوں کو، کافروں کو اور باغیوں کو پکڑتا کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ میں حلیم ہوں۔ میں کیا ہوں؟ حلیم ہوں۔ اپنے بندوں کی بغاوت کو، نافرمانی کو میں برداشت کرتا رہتا ہوں، فوراً پکڑتا نہیں۔ یہ میری رحیمیت ہے، میری قریبیت ہے، اس کے اوپر مہربانی ہے، میں اس کے اوپر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہوں، میں اسے جلدی پکڑتا نہیں۔ انسان کی طرح نہیں، ادھر کسی نے تھوڑی حرکت اس کی مرضی کے خلاف کی اور ادھر اس نے گریبان پہ ہاتھ ڈالا اور پکڑ لیا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں ایسا نہیں ہوں، تو میں خالق، وہ مخلوق ہے، میں مالک ہوں، وہ مملوک ہے، لیکن میں جلدی پکڑتا نہیں۔ دیکھیں کہ انسان 70 سال، 80 سال، 90 سال، 150 سال تک بھی، 130 سال تک مختلف عمروں بغاوت کرتے رہتے، شرک کرتے، شرک، ایک ادنا چیز کو معبود بنا لیتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے ناراض ہوں گے، غضبناک ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ پکڑتا ہے، جلدی نہیں پکڑتا، جلدی مہلت دیتا۔ اور اگر وہ 100 سال بغاوت کے بعد بھی نادم ہو کے توبہ کر لے تو انسانوں کی طرح نہیں، تجھے نہیں معاف کروں گا، اتنے سال مجھے ستایا ہے، اتنے سال مجھے تڑپایا ہے، اتنے سال میری گستاخی کی ہے، لوگوں کے سامنے، مجمع کے سامنے،
تو نے کیا کیا ہے؟ میری توہین کی ہے، مجھے برا بھلا کہا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ نہیں، ایسے کئی بندوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ ایک آدمی دوسرا آدمی اس نے کوئی غلطی کی، بے ادبی کی اور گستاخی کی، پھر وہ نادم ہوا، یا اللہ اس کے رسول کے ارشاد سن کے یا ویسے اللہ نے دل میں ڈالا نادم ہوا، اس نے ٹوڑی پکڑ لی، داڑھی پکڑ لی، معاف کر دو، پھر نہیں، تیری معافی نہیں ہو سکتی، تیری معافی نہیں ہو سکتی، تو نے میری بڑی توہین کی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس ذات کو دیکھ لیں کتنی بڑی ہے وہ، کتنی بڑی۔ اور یہ 100 سال تک، بعض 150 سال تک، اور پہلی قومیں 1200 سال تک، 1000 سال تک اس کی توہین کرتی رہی ہیں وہ قومیں۔ توہین ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، مقابل ٹھہرانا کہ یہ بھی معبود عبادت کا لائق ہے، یہ اتنی بڑی سخت بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ آسمان اسے پھٹ جائیں، زمین میں دراڑیں پڑ جائیں، یہ اتنی بڑی، اور یہ کائنات درہم برہم ہو جائے، اللہ اس کو درہم برہم کر دے، اللہ سے اتنا ناراض ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ 100 سال تک یہی توہین کرتا ہے۔ پھر جب ایک مرتبہ نادم ہو کے کہتا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اور صرف معاف بھی نہیں کرتا، اللہ صاحب کا گناہ نام اعمال سے دھو ڈالتا ہے، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ لوگ جب توبہ کر لے کفر شرک سے بغاوت سے، میں ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل لیتا ہوں۔ تو ایسا پیارا رب، ایسا محسن رب، اس سے باغی رہنا، اس کے دین پہ نہ چلنا جو حضرت انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ دیکھیں والدین اپنے بچوں کو راستہ بتاتے ہیں، یعنی راستہ بیٹھا اس راستے پہ چلنا، اس پہ نہ چلنا، اس راستے پہ چلو گے پکڑے جاؤ گے، ناکام ہوگے، ذلیل ہوگے، خوار ہوگے، پریشان ہوگے، اس پہ چلو گے کامیاب ہوگے، خوشحال ہوگے۔ ایسا ہی اللہ نے جو دین دیا ہے، یہ وہی والدین جیسے راستہ بتاتے ہیں، وہ راستہ اللہ نے دکھایا، بتایا ہے۔ میرے بندو اس راستے پہ چلو گے، مجھ تک پہنچو گے، میرے پاس پہنچو گے، اب میری رحمت کے مقام جنت تک پہنچو گے، درجات تک پہنچو گے، نعمتوں تک پہنچو گے، راحت تک پہنچو گے، میری رضا حاصل کرو گے۔ اور اگر اس کو چھوڑو گے تو پھر کیا ہوگے؟ جہنم میں جاؤ گے، جہنم میں، اس جگہ جاؤ گے جہاں نہ مرو گے نہ جیو گے، ایسی جگہ، اور پھر دنیا آخرت دونوں کی تکلیفوں میں جا گرو گے، ذلتوں میں۔ اللہ نے یہ دین ہمیں دیا ہے، وہ راستہ دکھا کے، کامیابی والا راستہ، کامیابی والا بھی، ناکامی والا بھی، اس پہ چلو گے کامیاب اور اس پہ چلو گے تو ناکام ہو۔ تبارک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کی قدر کرنے کی اور اس پہ شوق سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دیکھ لیں، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عالم، جاننے والا ہے، غیب السماوات والارض، چھپی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، انہ، بے شک وہ، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، ان باتوں کو جو سینوں میں ہیں، ان رازوں کو جو سینوں میں ہیں۔ هو الذی، وہ وہی ذات ہے کہ جس نے جعلکم، بنایا تمہیں، خلائف، خلیفہ، نائب، فی الارض، زمین میں۔ خلافت ایک خاص ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا کی، ایک عام ہے جو اس کے بعد عام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، کہ پہلے والے جاتے ہیں اور دوسرے آتے ہیں۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، اور یہاں دین کی خلافت بھی مراد ہے، اگلا جملہ اس پہ دلالت کر رہے ہیں۔ کوئی کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا نائب بنایا ہے، اپنا نائب بنایا، اچھائیاں عام کرنے میں، برائیاں ختم کرنے میں۔ دین اس لیے آتا ہے اچھائیاں عام اور برائیاں ختم ہو۔ فمن کفر، پس جس نے کفر کیا، فعلیہ کفر، تو اسی پہ ہوگا، اسی پہ پڑے گا اس کا کفر۔ ولا یزید الکافرین، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو کفر، ان کا کفر، عند رب، ان کے رب کے نزدیک، الا مقتا، مگر غصہ، اللہ کا غصہ،
ولا یزید الکافرین، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو کفر، ان کا کفر الا خسارہ، مگر نقصان، نقصان میں اضافہ کرتا ہے کفر۔ قل آپ کہہ دیجئے ارأیتم، اب دیکھو تو صحیح، شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، تمہارے وہ شریک جن کو تم پکارتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، ارونی دکھاؤ مجھے، ماذا خلقوا من الارض، کیا پیدا کیا اس نے زمین سے، کیا پیدا کیا ہے انہوں نے زمین سے، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے شراکت ہے آسمانوں میں، ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے ان مشرکوں کو کوئی کتاب دی ہے، فہم علی بینۃ منہ، پاس یہ کھلی دلیل پر ہیں اس کتاب سے، کہ اس کتاب سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے کہ شرک جائز ہے، اللہ کے شریک ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، بلکہ بات یہ ہے، بلکہ اے یعد الظالمون، نہیں وعدہ کرتے ظالم لوگ، بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے ساتھ، الا غرورا، مگر دھوکے کا، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، یمسک السماوات، تھامتا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، ان تزولا، کہ وہ ٹل جائے، کہ وہ ٹل جائے، کہ وہ دونوں ٹل جائیں، اپنی جگہ سے ہل جائیں، وَلَئِنْ زَالَتَا، اور اگر وہ دونوں ہل جائیں، اپنی جگہ سے ٹل جائیں، اِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ، تو کوئی نہیں ان دونوں کو روکنے والا، ٹھیک، تو کوئی نہیں ان دونوں کو روکنے والا، من بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد، انہ کان حلیما غفورا، بے شک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بردبار اور معاف کرنے والا۔ اللہ تبارک ہمیں بھی معاف فرمائے، اللہ ہمیں دنیا آخرت دونوں کی